حسام بھائی مجھے سب سے پہلے یہ سمجھائیں, بتانا نہیں ہے سمجھانا ہے آپ نے, ایم کیو ایم اور نون لیگ یہ جو آپ لوگوں کا ایک بقول پیپلز پارٹی کے غیر فطری اتحاد ہے, یہ کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد اب گوئنگ فارورڈ جو آئیڈیالوجی ہے ٹورڈز نون لیگ کا بیانیہ ایک اور جو ایم کیو ایم پاکستان کا بیانیہ وہ بالکل مختلف ہے. سر اس کو کیسے آپ لوگ لے کر چلیں گے, اور کیا یہ بیانیہ سیلیبل ہے کراچی سندھ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور بھائی, بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے, شہر میں بسنے والے, اس صوبے کے اندر رہنے والے لوگوں کی بھلائی کا سوچتی ہے اور ان کے لیے گراؤنڈ کے اوپر کام کرتی ہے. دیکھیے ایم کیو ایم کیونکہ ابھی اس وقت جب بھی کوشش کی اس نے کہ وہ پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت, کیونکہ یہی وہ ایک نمائندہ جماعت تھی جو کہ بالکل گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو لے کر آگے بڑھی اور اسمبلیوں تک پہنچایا. یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے کی جماعت ہے جس کو ہمیشہ سے 5 سال بعد, 4 سال بعد, 2 سال بعد کچھ اس طرح کے لوگوں کا, کچھ اس طرح کے آپریشنز کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی جس طرح سے اس کے مقاصد تھے. لیکن چونکہ ایم کیو ایم کو منتخب کر کے اس شہر کراچی, حیدرآباد, سندھ کے دوسرے شہروں سے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا جاتا ہے اور وہ ڈیلیور کرنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیے ہمیشہ سے ایم کیو ایم کے الحاق کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکی, نہ کوئی چل سکی. 2018 کی بھی جو حکومت پی ٹی آئی کی تھی اس نے بھی ایم کیو ایم سے درخواست کی اور ایم کیو ایم کے 7 ایم این ایز کے بعد ہی وہ حکومت تشکیل دے پائے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ 7 ایم این ایز جب باہر گئے تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہ عدم اعتماد کا شکار ہوئی اور وہ حکومت ختم ہو گئی. تو ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وفاق کو مضبوط کرتی ہے. اسی وجہ سے اس وقت دیکھیں پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے, پی ٹی آئی اپنے نیریٹو میں ناکام ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے اس شہر میں, اس صوبے میں رہنے والوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. کراچی نے 2018 میں 14 ایم این اے ان کو منتخب کر کے دیے, 30 کے قریب ایم پی اے منتخب کر کے دیے, لیکن ان لوگوں نے کیا ڈیلیور کر کے دیا اس شہر کو, اس صوبے کو؟ کچھ بھی نہیں, 0/0 کیا انہوں نے کام. تو آج ایم کیو ایم کیونکہ مضبوط ہو گئی ہے, ایم کیو ایم کو جو دفاتر کھولنے کی اجازت نہیں تھی 2018 سے لے کے ابھی تک, وہ آج دفاتر کھل رہے ہیں تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے ہمیں ایک کلیئر ویژن کے ساتھ ہم جاتے ہیں. ہم آئینی ترامیم کے لیے ہم نے پی ٹی آئی سے بھی بات کی تھی پہلے جب ان کی حکومت تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے بھی بات کی تھی, اور اب ہم نے نون لیگ سے بھی بات کی. لیکن حسام بھائی پھر آپ ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی حکومت بنائے گا. ٹھیک ہے, لیکن میری ایک صرف 10 سیکنڈ میں سن لیں کہ میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ حکومت میں آئیں گے تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے اس وفاق میں, مجھے آئین میں ترامیم چاہیے جس ترامیم کے ذریعے گراس روٹ لیول کے اوپر لوکل وفاق جو ہے امپاور کر دے ضلعی حکومتوں کو, مقامی حکومتوں کو, تاکہ صرف میرا ورکر نہیں, میرا رہنے والے نہیں, اس شہر کا ہر شہری جو ہے مستفید ہو سکے. نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی. منصور بھائی پوائنٹ آپ کا امپورٹنٹ ہے, لیکن ضلع کے لوگوں کو پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے, گراس روٹ لیول کی آپ نے بات کی, اور حسام بھائی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں اس چیز میں. لیکن سر الزام یہ ہے ایم کیو ایم پہ کہ 2 دہائیوں سے آپ لوگ ہر حکومت کا حصہ بنتے رہے, آپ لوگوں کی وجہ سے حکومتیں بنی, یہ سارا کچھ سامنے ہے ہمارے. لیکن ایم کیو ایم کا جو آبجیکٹو تھا, ایم کیو ایم کا جو ورکر تھا, ایم کیو ایم کی جو آئیڈیالوجی تھی, وہ آج کی تاریخ تک سکسیسفل نہیں ہو سکی, نہ ٹرانسلیٹ ہو سکی. کیوں؟ دیکھیے 2 نہیں 4 دیا منصور بھائی. پہلا الیکشن 88 میں ایم کیو ایم نے جیتا تھا, اس وقت بھی وفاق کو سپورٹ کیا تھا, اس وقت بھی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی حکومت بنی تھی اور ایم کیو ایم کی سپورٹ سے ہی بنی تھی. اس کے بعد جتنی حکومتیں بنتی رہیں اس میں ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ کرتی رہی, اس شہر کی نمائندہ بنتی رہی. دیکھیں ہم پورے پاکستان میں چونکہ کینڈیڈیٹ ہم اپنے نہیں کھڑے کرتے, پورے پاکستان میں ہماری نمائندگی اس شہر کے ذریعے جاتی ہے, اس صوبے کے ذریعے جاتی ہے, تو ہمیں وفاق میں اپنی پوزیشن بنانے میں
ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. ہم اس ٹائم کو گین کر کے اس حکومت کو مضبوط کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جو معاشی ہب ہے, یہ شہر جو پاکستان کو 68% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, یہاں ملٹی ایتھنیسٹی ہے, یہاں پر ہر زبان کے پورے پاکستان کے رہنے والے لوگ یہاں بستے ہیں. اگر وہ بستے ہیں تو ان کے بھی حقوق اسی شہر سے وابستہ ہیں. ان کو بھی یہیں پر اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن چاہیے, ہیلتھ چاہیے, پینے کا پانی چاہیے, ایک صاف اور ستھری سڑکیں چاہیے, انفراسٹرکچر چاہیے. تو وہ وفاق کیوں نہیں ڈیلیور کر رہا؟ کیا وفاق کا نام صرف پنجاب رہ جاتا ہے؟ ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس بات میں ہم سکسیسفل. آج ہم الیکشن کے بعد نہیں, الیکشن سے پہلے بات کرنے پر تیار ہوئے. اس سے پہلے ہم الیکشن سے پہلے بات نہیں کرتے تھے, لیکن چونکہ 15 سال سے پیپلز پارٹی اس صوبے کے اندر جو کارگزاری کر رہی تھی وہ ایکسپوز ہوئی, لوگوں کے سامنے آئی. آج لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کا کوئی نیریٹو نہیں ہے, کوئی نیریٹو نہیں. 1971 سے ایک ہی نیریٹو بیچ رہے ہیں, روٹی لیکن کپڑا حسام بھائی میری عرض سنیے گا. شہر میں, صوبے میں, ملک میں روٹی کپڑا مکان ملا لوگوں؟ نہیں ملا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے اگریڈ ہوں. لیکن سوال یہ ہے, وسیم اختر ہوں, مصطفیٰ کمال ہوں, جو میئر بھی رہے, سوال پھر وہی ہے کہ اس سارے میں آج بھی آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹی کی میں بات کر رہا ہوں, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے. آپ کو کیا ایشورٹی ہے اس چیز کی کہ آپ آج اگر نون لیگ کے ساتھ ہیں, ان کی وفاق کے اندر حکومت بنتی ہے, تو وہ آپ کو لوکل باڈی سٹرکچر, لوکل باڈی گورنمنٹ, میئرشپ, یہ ایشوز آپ کے وہاں سے بیٹھ کے ایڈریس کر سکیں گے, کیپنگ ان مائنڈ کہ سندھ کے اندر اگر ان لوگوں کا اس طرح سٹیک یا حکومت نہیں ہوگی؟ منصور بھائی, یہ تو طے ہے کہ پاکستان میں اب بالکل کلیئر میجورٹی سے کوئی بھی حکومت نہیں بنے گی. نہ یہاں اتنا اسپلٹ مینڈیٹ ہے. یہ حکومت بھی اگر جو بھی وفاق میں اپنی حکومت بنائے گا, وہ اس کو کسی چھوٹی پارٹی جو تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر پہ پاکستان کی پارٹی ہوگی اس سے الحاق کرنا ہوگا. اچھا, اس الحاق کے لیے ضروری ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ بات پہلے دن کر دی ہے کہ ہمیں منسٹریز نہیں چاہیے, وزارتیں نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا کام چاہیے. اور وہ کام صرف کراچی کے لیول, سندھ کے لیول پہ نہیں ہے, وہ پورے ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3rd year of government is a local government. اس لوکل گورنمنٹ کا الیکشن 5 سال 3 سال کے وقفے کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے چلاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے سر اگر دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں بہا دی ہونا اس صوبے کے اندر, تو بالکل ان کو ہی دے دے, اگلا ٹینیور بھی عوام ان کو ہی دے دے, ان کو الیکٹ کر کے لے آئے. لیکن یہاں کے لوگ پریشان ہیں سر, سندھ کی طرف نہیں دیکھتے لوگ. وفاق میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت اگر وفاق میں چلتی رہی تو پیپلز پارٹی کے مرہون منت تھی. پیپلز پارٹی سندھ کا حصہ لے رہی تھی اور وہ وفاق میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی تھی. وہ سپورٹ ان دا سینس, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہوں, بٹ انہوں نے کوئی ایسی تحریک, کوئی ایسا کام وفاق میں کیا ہی نہیں. وہ تو پی ٹی آئی کو سندھ میں گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اگر ان کے چیئرمین آگے اگر کوئی افتتاح کرتا تو وہ کیا پورے ہوتے تھے؟ پہلے مہینے کے اندر جب وہ وزیر اعظم منتخب ہو کے کراچی کا انہوں نے دورہ کیا, ان کو K4 منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی, انہوں نے کہا وفاق کے پاس پیسے نہیں ہے. بارش کے ذریعے 2020 میں تباہی اس شہر کے اندر دیکھی گئی. انہوں نے 161 ارب روپے کا اعلان کر دیا کہ کراچی کو پیکج دیا جائے گا. دوسری دفعہ جب بارش کے تحت اس شہر کے اندر تباہی ہوئی تو انہوں نے 1100 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا. کیا ان کو اس وقت سینس نہیں تھا؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ کہاں سے پیسے آئیں گے, کیسے دیے جائیں گے؟ لیکن لوگوں کو ایک آسرے میں, ایک جھوٹے دعوے کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا. کیا ان کے 14 ایم این اے جو ہے وہ سو رہے تھے؟ وہ 14 ایم این اے اس شہر سے منتخب ہو کے گئے تھے. کیا کسی نے کوئی تحریک, کبھی کوئی بات, کوئی تقریر کر کے وفاق کے اندر بتایا تھا کہ یہ اس شہر کے مسائل یہ ہیں؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں, یہ کوئی آئینی ترمیم کوئی کر کے لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات کی؟ نہیں کی. کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان کو سندھ سے. مجھے ذرا یہ سوال, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے